If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss, come here, we'll discuss, but don't shout. آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی. جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو اس وقت نوجوان کچھ کھڑے ہو گئے, انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے, وہاں پہ پروٹیسٹ کیا. یہ جرمن امبیسڈر آسما جہانگیر کانفرنس میں فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے والے کو کہہ رہا ہے اگر تم نے شاؤٹ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ. یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے, نکلو یہاں سے باہر. پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. جس لہجے میں انہوں نے بات کیا وہ کیا شو کرتا ہے؟ وہ شو یہ کرتا ہے کہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان جیسی بھوکی ننگی قوم, ان میں اتنا فریڈم ہو کہ یہ جناب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کانفرنس کے اندر وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ اس نے جرمنی کا جو کردار ہے غزہ میں شہادتوں کے اوپر اور اسرائیل کا جو جرمنی ساتھ دے رہا ہے اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہاں آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, آسما جہانگیر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, پاکستان میں جاری انسانی حقوق کے اوپر آپ بڑا گلا پھاڑ کے بات کر رہے ہیں. جو جرمنی جس طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے کر غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کرا رہا ہے, معصوم بچوں کو قتل کروا رہا ہے, تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ یہ باتیں کریں, آپ وہاں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نارملی ڈپلومیٹ ایسے آنسر نہیں کرتے. کسی نے اعتراض کیا تقریر کے دوران سن لیتے, اس کا جواب دیتے خندہ پیشانی سے. وہ تو بالکل ہی نواز شریف ہی بن گئے جو جرمن ایمبیسڈر تھے. وہ مجھے تو ان کی جو حالت ہے وہ دیکھ کے یہ سمجھ آئی ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ وہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ جس طریقے سے ایک دم اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو وہ ایک دم اپنا ٹیمپر لوز کر کے ایک دم غصے میں آ گئے, اور بالکل آپ کو نہیں لگتا کہ کسی ویسٹرن کنٹری کا وہ ایمبیسڈر. اب آپ کہیں گے کیا ویسٹرن اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں میں کہہ رہا. ان کے کیونکہ کلچر میں فریڈم آف اسپیچ اور ڈفرینس آف اوپینین کی بڑی گنجائش ہوتی ہے, وہاں پر بات کی جا سکتی ہے, احتجاج کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو بھی نوجوان تھا وہ وہاں پر کوئی پتھر نہیں پھینک رہا تھا, کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا تھا. یہ پوری دنیا میں قانونی مانا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کر کے بات کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, زیادہ زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں سیکیورٹی کو کہ جی میں نے بات کرنی ہے, ان کو سائڈ پہ کر دیں, ان کو ہال سے باہر لے جاتے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا لال پیلے ہو کے, وہ واقعی حیران کن بات ہے. اور ساتھ ساتھ اس نوجوان کو سیکیورٹی والے وہاں تھپڑ وپڑ تو نہیں مار سکتے تھے کیونکہ میڈیا کے کیمرے تھے, لیکن انہوں نے ناخن مارے گئے, انہیں زد و کوب کیا گیا, اور یہ والی ساری کرتوتیں بھی کی گئیں. جو ایک این جی او ہے ایشوریا ٹرسٹ, وہ اسی ٹرسٹ کے کچھ پاسٹ پیشنٹس اور انڈین میڈیکل پروفیشنلز نے مل کے یہ رقم جوڑ کے اس خاتون کو فری آف کاسٹ یہ تمام علاج کرایا, اور اب وہ واپس کراچی آ گئی. یہ بہت ہی اچھی خبر ہے. جتنا شکریہ ادا کیا جائے اس میں میڈیکل سٹاف پلس این جی او کا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اتنا کم ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے علاج ہوتے رہے ہیں. اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی اور انڈیا میں ہو سکتی تھیں, تو یہاں پر ہماری جو فارن منسٹری ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرتی تھی, وہ ریکویسٹ کرتی تھی انڈیا کو. انڈیا کئی دفعہ ویزا گرانٹ کر دیتا تھا اور پھر ان کیسز میں انڈیا جا کر اس شخص کا علاج ہو جاتا تھا. اس میں ایک مشہور کیس اور تھا, لیکن اس میں ظاہر ہے اس میں بھی تعریف ہی کرنی چاہیے, لیکن وہ کیونکہ شخص ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. وسیم اکرم صاحب کا میں نے سنا تھا کہ جب ان کی جو اہلیہ تھیں پہلی جن کا انتقال ہو گیا, تو ان کو جب ایئر ایمبولنس میں لے کر جا رہے تھے شاید سنگاپور, جی بالکل, تو رستے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور پلین شاید انڈیا کے اوپر تھا. جب انفارم کیا گیا تو انڈیا نے کہا کہ حالانکہ اس وقت شاید وسیم اکرم صاحب کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس انڈیا کا ویزا بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ یہیں پہ لینڈ کر دیں اور ہم وہ دیکھ لیں گے. ان کو پھر میڈیکل اسسٹنس دی گئی, لیکن وہ انفارچونیٹلی سروائیو نہیں کر سکی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بلکہ سوری اس میں اضافہ کر سکوں تو وسیم اکرم صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے پورا واقعہ بتایا. اس میں بتایا کہ جب ہم اترے جہاز سے تو انڈین سٹاف کھڑا ہوا تھا جو ظاہر وسیم اکرم کے وہاں فینز ہیں. انہوں نے کہا جی آپ جائیں, فارمیلٹیز پیچھے سے ہوتی رہیں گی, آپ بس پاسپورٹ ڈاکیومنٹس دیتے ہمیں, آپ جائیں.
سو وہاں سے ان کو کہا نکلے. تو یہ تو پھر ہے نا سر کہ پیار وہ اگین سے ٹو وے تو ہے نا پھر وہاں پہ. کیا بات ہے. اور پھر دوسری ایک اور چیز یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ کتنا اچھا اصول ہے کہ ظاہر ہے اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو اس ہارٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے ان کی پرائرٹی وہی ہوتی.